السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم بزرگوں اور خواتین اسلام، حضرت مفتی انوار صاحب کی جو خدمات یہاں پر ہے وہ رود روشن کی طرح آیا ہے۔ بس میں اس کی ترجمانی میں ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میری ہمت کو سراہو مجھے آواز دو، میری ہمت کو سراہو مجھے آواز دو، صحرا میں ایک چراغ روشن کیا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ محترم بزرگوں، اس موقع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لی جائے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیج رہے ہیں قرآن مجید پڑھنے اور سیکھنے کے لیے، یہ بہت ہی اونچا عمل ہے۔ یہ اتنا اونچا عمل ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ غالباً 1052 کتابوں کے مصنف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے اصول میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا اور اس کو سمجھنا یہ سکھایا جائے، کہ چھوٹے بچے قرآن مجید کو پڑھنے والے بن جائے، اس کو سیکھنے والے بن جائے۔ فرمایا یہ اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصل اصول ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ بچے قرآن مجید کو پڑھیں گے تو قرآن مجید پڑھنے اور سیکھنے پر ان کے سینے میں قرآن کا نور داخل ہوگا۔ اور فرمایا یہی وجہ ہے کہ جب ان کے سینوں میں قرآن کا نور داخل ہو جائے گا تو پھر ضلالت اور گمراہی ان کے قریب نہیں آئے گی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اونچی بات کہی ہے، گویا کہ قرآن مجید پڑھنا سیکھنے پر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا کہ یہ ان کی ایمان کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہے۔ آپ اور ہم جو اپنے بچوں کو مکتب میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم خود بچوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ پیدا کر رہے ہیں، اور جب یہ ہمارے بچے قرآن مجید پڑھیں گے ان کا بھی ایمان محفوظ ہوگا، اور ان بچوں کو تعلیم قرآن دینے کی وجہ سے ہم ماں باپ کا بھی ایمان محفوظ ہوگا۔ یہ بہت اونچی بات علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اور اس پر ہمارا عمل کرنا بہت اونچا ہے۔ اور آپ سمجھیے کہ مکتب میں جتنی فکر کے ساتھ ماں باپ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، یہ کس کلام کے پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، کس اللہ کے قرآن کے پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ یہ بہت اونچا کلام ہے، اس کو آپ سمجھ رہے۔ اگر اس بات کو آپ نے سمجھ لیا کہ ہم کس مقصد سے مکتب میں طلباء کو
پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اگر یہی بات آپ نے ذہن میں بٹھا لی تو آپ تہیہ کر دیں گے کہ ضرور ہم بھی قرآن پڑھیں گے اور ہمارے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے۔ حدیث شریف میں بات موجود ہے، یہ جو بچے ہمارے قرآن سیکھ رہے ہیں، حدیث شریف میں بات موجود ہے، کوئی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن ادھر بچہ پڑھ رہا ہے یا کوئی خواتین قرآن پڑھ رہی ہے یا کوئی ماں باپ یا کوئی فرد قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس قرآن کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ اتنے دھیان سے سنتے ہیں کہ کسی گانے والے کی گانے کو سننے کے لیے جیسے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، فرمایا اس سے زیادہ توجہ سے اللہ قرآن کو سنتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ نے مکتب میں طالب علم کو، اپنے بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے یا آپ پڑھ رہے ہیں، یہ یقین ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قرآن تو بچہ پڑھ رہا ہے، قرآن کوئی خواتین پڑھ رہی ہے یا کوئی فرد پڑھ رہا ہے، اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس بچے کے یا اس خواتین کے یا اس فرد کے قرآن کو خود سننے آ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ کتنی اونچی بات ہے۔ تو اگر یہ یقین بیٹھ جائیں گا، بچے جا رہے کس چیز کے لیے جا رہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور ان کا قرآن اللہ سن رہا ہے۔ میرے عزیزو، اس گہرائی کو میں اپنے آپ کے قلب و جگر میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کو جتلانا چاہتا ہوں، بتلانا چاہتا ہوں۔ قرآن بچہ پڑھ رہا ہے اور قرآن کو کون سن رہا ہے؟ ہمارا اور آپ کا آقا مولا اللہ قرآن کو سن رہا ہے۔ یہ عظمت دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر قرآن جو پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن اللہ نے پڑھنے کی سکت اور طاقت انسان کو عطا فرمائی ہے، یہ فرشتوں کو بھی سکت نہیں ہے۔ فرشتے قرآن نہیں پڑھتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر تو کر سکتے ہیں لیکن اس قرآن کو فرشتے نہیں پڑھ سکتے ہیں سوائے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، دور کراتے تھے، یہ بات ہے، لیکن اور فرشتوں کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھ سکے۔ اس لیے بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے یہ اس پڑھنے والے کے قریب ہوتے جاتے ہیں اور جوق دردوں ایک قطار لگاتے ہیں۔ حدیث شریف میں بات موجود ہے کہ پڑھنے والے کے سر سے آسمانوں تک، گویا کہ عرش تک قطار لگا کر اس پڑھنے والے کے قرآن کو سنتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ بھی بات موجود ہے، اتنا بندے سے قریب ہو جاتے ہیں کہ اس کے لب سے اپنے لب لگا دیتے، اس کے لبوں سے اپنے لب کو لگا دیتے۔ حدیث شریف میں یہ واقعہ بھی ہے، ایک صحابی رسول سورہ آل عمران کی تلاوت کر رہے ہیں، آیتوں کی، رات کا وقت ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، باہر ایک گھوڑا باندھا ہوا ہے، وہ حرکت کرتا ہے اور بازو میں بچہ بھی سو رہا ہے۔ یہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ گھر سے آسمان تک ایک نور ہی نور ہے۔ پھر جاتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کرتے، پھر دیکھتے ہیں کہ گھوڑا بدک رہا ہے، کہیں بچہ نہ اڑ جائے، دیکھا کہ آسمان سے زمین، گھر سے آسمان تک نور ہی نور۔ پھر انہوں نے جو ہے روک دیا اپنے قرآن پڑھنے کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا بدکے اور بچے کو جو ہے وہ تکلیف ہو جائے۔ صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں سورہ آل عمران کی آیات پڑھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ گھر سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، اپنے قلب و جگر میں اس کو بٹھانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو قرآن پڑھ رہے تھے، یہ قرآن سننے کے لیے فرشتے آئے تھے، عرش سے عرش تک
تمہارے گھر سے عرش تک یہ فرشتے ہی فرشتے جمع تھے جس کو تم نے نورانی شکل میں دیکھا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اگر قرآن پڑھتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تو مدینے کے سارے لوگ فرشتوں کو اپنی نظر سے دیکھ لے. اتنی اونچی بات ہے یہ قرآن پر. اور ایک امام ہے امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ، قرآن پڑھا کرتے تھے مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے ہیں. ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاصم تم قرآن پڑھتے ہو، مزے لے کر قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ کا یہ قرآن پڑھنا مجھے اتنا پسند آیا. خواب میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ عاصم اپنا چہرہ آگے کرو، اپنے لبوں کو آگے کرو، میں آپ کے لبوں پر بوسہ دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عاصم کوفی کے لبوں پر بوسہ دیا اور فرماتے ہیں کہ وہ بوسہ دینے کی وجہ سے جب بھی جہاں بھی موجود ہوتے آپ زبان کھولتے تھے، وہ زبان سے خوشبو آیا کرتی تھی کہ رسول اللہ نے بوسہ دیا. تو سمجھانے کا مطلب اور مقصود یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو قرآن پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں یہ بہت اونچی بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے کہ فرشتوں کا بھی نزول ہو رہا ہے، کہ فرشتے خود قریب ہو کر اس قرآن کو سن رہے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو قرآن سیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں. اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو کم درجے کا نہ سمجھے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی بھیجے. اپنے خواتین اور جو مرد احباب ہے وہ خود بھی اس کا اہتمام کرے. بلکہ مفتی انوار صاحب سے میں گزارش کروں گا جیسے طلباء کا یہاں مکتب چل رہا ہے، یہ بڑے حضرات کا بھی مکتب چلے اور خواتین کا بھی مکتب یہاں شروع ہو، تاکہ ہر فرد قرآن کو سیکھنے والا بنے. قرآن سیکھے گا ایمان بھی محفوظ رہے گا، اور جب عظمتوں کے ساتھ سیکھے گا اور یہ واقعات کو سامنے رکھ کر کہ فرشتے بھی جو ہے آسمان سے قرآن کو سننے کے لیے اتر رہے ہیں اور اللہ خود قرآن کو سن رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عاصم کو جس بات پر بوسہ دیا ہے وہ قرآن مجید کے پڑھنے پر بوسہ دیا ہے. اس لیے میرے عزیزوں بس انہی 4 باتوں پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. آپ کے ذہن میں یہی بات بٹھانی تھی کہ اس عمل کو معمولی نہ سمجھے، بہت اونچا، بہت اعلیٰ اور بہت افضل عمل ہے. ایمان کی بھی حفاظت کا ذریعہ ہے اور فرشتوں سے اور اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ یہ قرآن مجید ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرته بعدد کل معلوم لک. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ اس وقت جو جلسہ ہوا ہے اور مفتی انوار صاحب نے جو پروگرام طلبہ و طالبات کے ذریعے سے پیش کیا ہے، جو اپنی محنتیں اس گاؤں والوں پر نچھاور کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما. اور بڑی عظیمت کی اور بڑی عظیم بات یہ ہے کہ یہ خواتین اور یہ ماں باپ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیج رہے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا تعلق قرآن سے ہو جائے. اے اللہ ان ماں باپ کو بھی قبول فرما، ان کی کوششوں کو، ان کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ اس گاؤں پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، خصوصی عنایات کا نزول فرما. اے اللہ اس گاؤں کو، گاؤں والوں کو اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ ان گاؤں والوں پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ ان کو اے اللہ دین پر چلنے والا بنا،
شریعت پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ ہر خیر کے اور بھلائی کے کام اے اللہ یہاں سے وجود پذیر ہو، اس کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ جیسے یہ بچوں کا مکتب چل رہا ہے، بڑے حضرات بھی رغبت لے اور وہ بھی سیکھنے والے بنے، خواتین کا بھی ایک مستورات کے ذریعے سے انتظام ہو کہ وہ بھی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والی بنے۔ اے اللہ اس کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ گاؤں والوں میں محبتیں پیدا فرما، ایک دوسرے کے غم میں ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہونے والا بنا۔ اے اللہ سبوں کو یکجہت فرما، سبوں کے اندر اتحاد اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ جو آپس کی اتفاقیاں ہیں، نفرتیں ہیں، اللہ سبوں کو ختم اور دور فرما، ایک کلام کے لیے اور ایک دین پر اے اللہ ان کو جمع فرما۔ اور اے اللہ جس طریقے سے یہاں جمع ہے اے اللہ جنت میں بھی ان کو اسی طرح جمع فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی عنایتوں کے ساتھ اے اللہ دنیا میں دین کا کام کرنے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے اپنی بساط کے مطابق مانگا ہے، اپنی شان کے مطابق نصیب فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لین کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما۔ ان شرور سے بچنے کہا ہے ان سے ہمیں اور ساری امت کو بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں پر جو طلباء و طالبات پڑھ رہے ہیں اے اللہ وہ آگے چل کر مدارس کا رخ کرے اور انہیں بھی حافظہ اور حافظ بنا، عالم بنا، اے اللہ دین کا داعی اور شیدائی بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا مسجد میں اذان ہوگی، اذان کے 10 منٹ بعد نماز ہوگی۔ ہمارے تمام